خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن کے حوالے سے مختلف سپاروں کا ایک ترتیب کے ساتھ تفہیم کا سلسلہ ہمارا الحمدللہ جاری ہے۔ آج ہم 21ویں سپارے کے صورتیں اور اس کے خلاصہ اور اس کے اہم مضامین کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے کچھ سیکھیں گے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ ابتداً سوال یہ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے کہ 21ویں سپارے میں کون کون سی صورتیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21ویں پارے میں 5 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورہ عنکبوت جو 20ویں پارے سے چلی آ رہی ہے اور اس کا بقیہ حصہ 21ویں پارے میں موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ سورہ روم مکمل اس میں موجود ہے۔ نمبر 3 سورہ لقمان مکمل ہے۔ نمبر 4 سورہ سجدہ مکمل ہے۔ اور نمبر 5 سورۃ الاحزاب کا ابتدائی حصہ 21ویں پارے میں موجود ہے۔ اچھا، ان صورتوں کے اہم مضامین پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے ڈاکٹر صاحب۔ سورہ عنکبوت کو جب ہم دیکھیں تو اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو تلاوت اور نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح نماز کی اہمیت اور اس کے عملی زندگی پر اثرات بتائے جا رہے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اسی طرح لوگوں کی ہٹ درمیوں کا ذکر ہے جو انکار حق کرتے تھے، اور دنیا کی بے ثباتی، یعنی یہ دنیا عارضی ہے اور ہمیشہ رہنے والی، اور اس سے بہتر بلکہ بہترین جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اسی طرح سورہ روم میں 2 باتیں موجود ہیں۔ ایک یہ کہ 9 سال کے اندر اندر روم کے اہل کتاب یعنی عیسائی وہ ایرانیوں کو شکست دیں گے، ایک، اور دوسری بات یہ کہ اسی عرصے میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے، جو کہ بعد میں قرآن کی یہ پیشین گوئی غزوہ بدر کی صورت میں ثابت ہوئی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی کچھ نشانیاں ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی چیزوں کو ازداد سے یعنی اپوزٹ چیزوں سے پیدا فرماتا ہے۔ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، یعنی اللہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اسی طرح انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، پھر زوجین کی محبت، زمین و آسمان کی پیدائش، رات اور دن کی نیند اور روزگار کی تلاش، بجلی کی چمک، بارش اور غلے کی پیداوار، اور زمین و آسمان کا مستحکم نظام اس بات پر دال ہے کہ یہ سارا سسٹم جو ہے یہ اللہ رب العزت کی قدرتوں کا عظیم شاہکار ہے۔ سورہ لقمان میں 3 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ رب العزت کی توحید کے دلائل ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ بتایا گیا کہ دیکھیں آسمانوں کی طرف دیکھو کہ کیسے اللہ رب العزت نے اتنی بڑی چھت کو بغیر کسی پلر اور ستون کے قائم دائم کھڑا کیا ہوا ہے، اور اسی طرح رینگنے والے مویشی اور حشرات ہیں، پھر برسنے والی بارش، اور اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو جو 5 وصیتیں ہیں ان کی بھی بات ہوئی، اور توحید کے ضمن میں فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہی کی ذات کو حاصل ہے۔ اور یہ جو 2 باتیں ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیتیں اور مغیبات 5، اس کو ہم آخری حصے عملی والی زندگی سے تعلق والے حصے میں تفصیل سے ایکسپلین کریں گے۔ پھر سورہ سجدہ ہے، اس میں 4 اہم باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 قرآن مجید کی عظمت، اس کے بعد قیامت، اور پھر رسالت یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے والا واقعہ اس کا ذکر ہے۔ سورۃ الاحزاب کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے غلط خیالات کی تردید کی گئی، یعنی کچھ لوگ یہ کہتے تھے
کہ انسان کے پہلو میں 2 دل ہیں، تو یہ بتایا گیا کہ انسان کے پہلو میں صرف ایک ہی دل ہے، 2 دل نہیں ہے۔ اسی طرح کلمات زہار، جس سے بیوی ہمیشہ کے لیے بتایا کہ حرام نہیں ہوتی، بلکہ اگر تم اس جرم کا ارتکاب کرو گے تو پھر تمہیں کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح 2 غزووں یعنی غزوہ احزاب جو 5 ہجری میں ہوا اور اس کے متصل بعد غزوہ بنو قریظہ ہوا، ان کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ یہ وہ مضامین ہیں جو 21ویں پارے کی صورتوں کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اچھا، ان صورتوں کے اندر جو اللہ رب العزت کی طرف سے حکمتوں کا اور علم کا ایک خزانہ ہم تک پہنچایا گیا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہماری تھوڑی سی مزید رہنمائی فرمائیں کہ یہ آیات مقدسہ ہمیں آج ہم سے کیا خطاب کر رہی ہیں، آج ہمیں ان سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ کہ ایک تو یہ کہ ان ساری آیات میں ہر آیت ہی ایک مسلمان کے لیے کسی نہ کسی حکمت کے موتی کو اپنے اندر پوشیدہ کیے ہوئے ہوتی ہے، لیکن بطور خاص ہم 2 چیزوں کا یہاں ذکر کرنا چاہیں گے۔ ایک حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وہ 5 وصیتیں، وہ بہت اہم ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ مغیبات 5، یعنی وہ 5 چیزیں جن کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے۔ پہلے ہم وصیتوں کی بات کرتے ہیں، تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو پہلی وصیت کی وہ یہ تھی کہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اور شرک آپ جانتے ہیں اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، محبت میں شرک ہوتا ہے، اسی طرح خوف کا بھی شرک ہوتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اللہ سے جیسے ان کو ڈرنا چاہیے ایسے وہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ اسی طریقے سے الوہیت میں شرک ہوتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی کو معبود بنا لینا۔ ربوبیت میں شرک ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں کہ اللہ سنتا ہے، اللہ بے قرار کی آرزو کو، تمنا کو، مشکلات کو حل کرتا ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن کا تعلق اللہ رب العزت کی صفات اور اللہ کے اسماء کے ساتھ ہے، ایسی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف یہ ایٹریبیوٹس منسوب کرنا، یہ بھی شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ دوسری اہم چیز کہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز اور عمل کو آخرت میں ہمارے سامنے لے کے آئے گا، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ نماز قائم کرنا، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، اور آزمائش میں صبر کرنا، یہ ان کی تیسری وصیت ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنا اور متکبرین والی صفات سے بچنا، یعنی تکبر نہ کرنا۔ اور پانچویں اور آخری صفت یہ کہ اپنی چال کے اندر، یعنی جو چلنے کا طریقہ ہے، جو ہم چلتے ہیں زمین پہ، اس کے اندر اعتدال والی صفت اختیار کرنا، نہ تو بہت تیز چلنا اور نہ ہی بہت آہستہ چلنا، بلکہ حلم اور وقار کے ساتھ چلنا۔ اسی طریقے سے آواز کو مناسب رکھنا، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اونچا بولتے ہیں، اور جب کبھی خدا نہ خواستہ انہیں غصہ آ جائے یا کوئی ایسے ہنگامی حالات ہو جائیں یا کوئی طبیعت پر ناگوار بات گزرے تو ان کا والیوم پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کے مطابق ہمیں ایسے نہیں بولنا چاہیے، بلکہ شائستگی سے، نرمی سے اور باوقار لہجے کے اندر گفتگو کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے توحید کے ضمن میں جو 5 چیزیں کہ جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ بارش کب آئے گی اور یہ کہ وہ کتنی برسے گی، کہاں برسے گی، اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اور اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ آج کی جدید ٹیکنالوجی کے باعث بہت ساری سائنٹیفک پریڈکشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جو غلط ثابت ہو جاتی ہیں، تو اس کا حقیقی علم صرف اللہ ہی کی ذات کو ہے۔ دوسرے نمبر پہ قیامت کب آئے گی، اس میں بھی آپ
مختلف لوگ طرح طرح کی پریڈکشنز کرتے رہتے ہیں کہ فلاں سن میں قیامت آ جائے گی، اتنے سال رہ گئے ہیں، تو قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم ایسی کوئی بات نہ کریں، بلکہ اس کا حقیقی علم صرف اللہ رب العزت ہی کو ہے۔ تیسرے نمبر پہ کہ پیٹ میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، یہ بھی صرف اللہ رب العزت ہی اس کا علم رکھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ انسان کو موت کب آئے گی اور اس کی جگہ کیا ہوگی، یعنی اس کا مستقر کیا ہوگا، تو جگہ کون سی ہوگی جہاں اس کو موت آئے گی، یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پانچواں یہ کہ انسان فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کو بڑی لمیٹڈ سی آزادی دی گئی ہے، انسان کو بڑا لمیٹڈ سا علم دیا گیا ہے، انسان کو بڑے لمیٹڈ سے اختیارات دیے گئے ہیں، اس کے کنٹرول میں بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں۔ اس لیے بطور خاص یہ جو 5 چیزیں ہیں، جب کبھی ان پہ گفتگو ہو، سننے کو ملیں، پڑھنے کو ملیں، یا ایسی سچویشنز آ جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس میں ہم کوئی بھی رائے زنی نہ کریں، اپنی طرف سے کوئی بات نہ کریں، کوئی اوپینین نہ دیں، بلکہ یہی رویہ اختیار کریں کہ ان کا علم تو دراصل اللہ ہی کے پاس ہے اور ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جب ہمارا یہ رویہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہمارا اللہ کے اوپر یقین مستحکم ہوگا، اللہ رب العزت کے اوپر ہمارا توکل مضبوط ہوگا، اور پھر ہم اپنی خیر کے لیے اور شر سے بچنے کے لیے اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔